بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے طلسم ذاتی۔ بارش رکے گا تو ہم بھی شکار کرے گا بھائی، ویسے اگر تو انگریزی نہ بولے تو تیری مہربانی ہوگی، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا اور نوجوان دیکھنے لگا۔ اگر نوجوان کی سمجھ میں بات نہ آتی تو اسے نظر انداز کر کر چلنا شروع کر دیتا۔ گھڑیاں کی سوئیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، آسمان سے گویا پر نالے چل رہے تھے۔ البتہ حیرتناک بات یہ تھی کہ جنگل میں پانی جمع نہیں ہوا تھا، بلکہ تیز دھاریاں درختوں کے درمیان بل کھاتی عقبی سمت نکل رہی تھیں۔ دن کا وقت تھا لیکن بجلی کے کوندے صاف محسوس ہو رہے تھے، بادل بھی خوب گرج رہے تھے اور چمک رہے تھے۔ وہ صبر سکون سے آگے بڑھتے رہے، نہ جانے کتنا سفر اسی طرح طے ہو گیا۔ پھر درختوں کی ہیبت ناک تبدیلی شروع ہونے لگی، وہ اب تنے اور گھنے ہونے لگے۔ درخت کے نیچے کہیں کہیں پتھریلی زمین نظر آنے لگی تھی۔ بارش کا شور بدستور تھا، لیکن اچانک ان کے کانوں نے ایک اور شور سنا اور ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ بارش کا شور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خوفناک شور تھا، جس میں جانوروں کے چلانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ہاتھی کی چنگھاڑ کے ساتھ بھینسوں کی آوازوں کے بعد پھر اچانک ایک دل دہلا دینے والا تڑاکا ہوا، شور ہوا اور فضا میں ایک مسلسل گرج سنائی دینے لگی۔ اس گرج میں درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں بھی شامل تھیں، گویا یہ آوازیں کافی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ آگے بڑھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سنبھلا جائے۔ سکندر، یہ پانی کا شور ہے، راج دیو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی طوفانی ریلا؟ راج دیو نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم ان سے کچھ فاصلے پر 22 سمتوں نے اونچے درختوں کی چوٹیاں سرنگوں کی طرح نظر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کے موٹے تنے تڑک تڑک کر ٹوٹ رہے تھے اور ملبے کی طرح پانی میں بہتے ایک طوفانی شکل کی طرح رفتار سے ان کی طرف آ رہے تھے اور اپنی طرف ہر چیز کو لیتے ہوئے بڑھاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ ان کے موٹے تنے تڑک تڑک کر ٹوٹ رہے تھے اور ملبے کے ڈھیر پانی میں بہہ رہے تھے اور ایک زوردار طوفان چلا آ رہا تھا ان کی سمت۔ اسی وقت نوجوان کی دہشت زدہ آواز بڑھی، بھاگو یہاں سے، بھاگو! اس کے ساتھ نوجوان دونوں کی برساتیاں کھینچتا ہوا ایک سمت دوڑا، لیکن ان کی رفتار پانی کی رفتار سے تیز نہ تھی۔ پانی کی ایک عجیب لہر، پانی کی ایک خوفناک دیوار ہولناک گرج کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، اور اب نوجوان کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ موت نے اچانک انہیں تان لیا ہے اور موت بر وقت ان پر طاری رہنے والی ہے اور ان کی طرف لپک رہی ہے۔ اسی حالت میں فطرتی طور پر انہیں پانی کے مخالف دوڑنا پڑا، لیکن یہ کوئی محل نہیں تھا، کیونکہ پانی ہی چند لمحات ان کے پاس پہنچنے والا تھا، اور پانی کا یہ ایک طاقتور ریلا جس نے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور اپنے بہاؤ پر لے لیا تھا، انہیں کیا خاطر میں لاتا۔ وہ جان توڑ کر دوڑ رہے تھے۔ نوجوان کی رفتار ان سے بھی تیز تھی اور شاید اس کے ذہن میں کچھ تھا، کیونکہ اچانک ہی اس نے سیدھا دوڑنا شروع کر دیا، اپنا رخ بدل دیا اور رخ چینج کر کر اس نے زور سے چیخا ماری اور کہا، صاحب اتحاجن جلدی کریں۔ اس کے قابل فہم الفاظ پہلے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اندازے سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی وقت وہ بے اختیار اس کی تقلید میں رخ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اسی وقت نوجوان نے اپنا فرض پورا کر دیا، ورنہ وہ درخت ان کی نگاہ میں نہیں آیا تھا جس کا تنا تقریباً 9 فٹ کے دائرے میں تھا اور جس کی لاتعداد شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ شاخیں بھی عالمی درختوں کے موٹے تنوں سے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔ نوجوان دوڑ کر کسی بندر کی طرح اس درخت پر چڑھ گیا۔ راج دیو نے رک کر سکندر کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی تنے کے درخت پر چڑھا لیا اور خود بھی چڑھنے لگا، اور پھر وہ ان کے شاخوں پر پھیلنے لگے۔ پانی کی بلندی کا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ زیادہ بلندی پر پہنچا جائے۔ البتہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے۔ طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہر شے کو ڈھاتا ہوا اس درخت پر لپکا اور اسی قوت سے اس سے ٹکرایا کہ پورا درخت ہل گیا۔ اس کا سارا تنا پانی سے ڈھک گیا اور پھر شاخیں بھی پانی سے ہلنے لگی اور ڈولنے لگیں۔ ریلا آگے بڑھ گیا تو خوفناک گرج سماعت کی برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے ذہن گم ہو گئے تھے اور کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے قطعی بے خبر ہو گئے تھے۔ البتہ اب ریلا آگے بڑھ گیا تو کیفیت بھی بہتر ہونے لگی۔
پانی اب بھی درختوں کو ٹکرے مارتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کے جلوے وہ دونوں اور تینوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ درختوں کے ٹوٹے ہوئے تنے، شاخیں، نشانوں سے لپٹے ہوئے ننھے ننھے سانپ، کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے ہی مر گئے تھے، دیو ہیکل درندے جو جان کی بازی ہار چکے تھے۔ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اور راؤ سکندر نے راج دیو کو تلاش کیا۔ وہ قریب سے دوسری شاخوں پر بیٹھا تھا اور پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نوجوان نے کہا، کہاں ہو؟ سکندر حلق پھاڑ کر چیخا۔ میں یہاں ہوں سکندر، اپنے عقب سے آواز سنائی دی اور اس کی گردن گھوم گئی۔ نوجوان ایک اور چوڑی شاخ پر آگے ہوئے دو شانے پکڑے ہوئے بیٹھا تھا اور پاؤں لٹکائے ہوئے تھا اور سکندر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راج دیو نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پھدک کر احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف لپکا جس پر سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ خشک سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتا ہوا ملا کر سکندر کے پاس پہنچا۔ پانی اب بھی جھاگ اڑاتا درختوں سے ٹکراتا گزر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہنے والی بہت سی چیزیں اس کے ساتھ مضبوطی سے درخت سے ٹکرا رہی تھیں۔ چنانچہ تنے کے گرد لکڑیوں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے اور نوجوان دوسری شاخ پر تھا، لیکن ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ لیکن سب کی زبانوں پر تالا لگ چکا تھا۔ وہ کچھ ایسے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے کہ زبانیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں پانی کی حشرسانیاں دیکھ رہی تھیں۔ پانی کے ساتھ بہتا ہوا ایک تیندوا پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا اور اس کے نکیلے خونخوار پنجوں نے درخت کے تنے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی ایک طاقتور لہر نے اسے اپنے طرف کھینچ لیا۔ لمبے لمبے ناک درختوں کے تنے سے ٹکراتے اس کی جانب لپکے، لیکن پانی کی قوت کے آگے بے بس ہو جاتے۔ وہ گہری گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ درخت کا تنا بدستور پانی سے ڈھکا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے پانی تنے سے نیچے نہیں جائے گا، البتہ اس کا زور ٹوٹنے سے اب یہ آس بندھ گئی تھی کہ اس کی بلندی اس سے زیادہ نہ ہو جائے گی۔ تنا درخت اس کی زندگی بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کر چکا تھا اور نوجوان کی نگاہوں نے بہت خوب کام کیا تھا۔ نہ جانے یہ درخت اس نے کب اور کیسے دیکھ لیا۔ پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ بس یہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے اسے یہ درخت نظر آ گیا تھا اور بروقت ہی اس کی جانب دوڑنے کی سوجھ بوجھ اس نے لگائی تھی۔ آ گئی۔ ریلے کی توڑ پھوڑ کی آواز اب کافی دور سے سنائی دے رہی تھی اور رفتہ رفتہ اس طرف سکون ہوتا جا رہا تھا، لیکن پانی کے بہاؤ میں اب بھی کوئی کمی واقع نہیں آئی تھی۔ جب تک یہ ریلا اپنے سارے حجم کے ساتھ پھیلا نہیں جاتا پانی ساکت نہ ہو سکے گا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں اب بس سلب ہو چکی تھیں، چنانچہ ابھی اس طرف ذہن نہیں گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، اور پھر جب پانی کے بہنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تو سماعت واپس آنے لگی تو ذہن میں بھی اب شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ لیکن غیر معمولی اعصاب کے مالک دونوں دوست خود کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ راج دیو نے راؤ سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لے کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، راؤ سکندر، یہ منظر کیسا لگا؟ جواب میں راؤ سکندر کا ہلکا سا قہقہ ابھرا اور اس نے کہا، ہماری زندگی کا یہ سب سے بیش قیمت اور ہولناک منظر تھا۔ اگر یہ درخت ہمیں نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ پانی کے گھوڑے پر سواری کا لطف آتا اور پھر کسی درخت سے ٹکرا کر چند سرخ لکیروں کے ساتھ فنا ہو جاتے۔ راؤ سکندر نے بے خوفی سے جواب دیا اور راج دیو گردن ہلانے لگا۔ پانی کا بہاؤ اب تقریباً بالکل ختم ہو گیا تھا اور بس ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ لوگ درختوں کی شاخوں پر خود کو سنبھالنے بیٹھے تھے۔ اوپر سے نوجوان کی آواز آئی، سر، کچھ کھانے کو دوں آپ کو؟ چائے دوں گرم؟ خدا کی پناہ، یہ شخص پاگل پن میں ہم سے بھی کم نہیں ہے۔ ویسے اس کی تجویز بہت عمدہ ہے۔ اس وقت گرم چائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی، نکالی جائے۔ ضرور، راؤ سکندر نے کہا اور وہ اپنے سامان کے تھیلے ٹٹولنے لگا۔ تھرمس میں بس اتنی سی چائے موجود تھی کہ وہ آخری بار پی لیں۔ اس کے بعد تو چائے کا تصور فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ نیچے پانی کی زمین تھی اور درخت پر آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوجوان کو بھی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے تھیلے سے چائے کا تھرمس نکال لے۔ انسانی جسم کی ضرورت کس قدر عجیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک طوفان برپا تھا اور وہ لوگ چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے معدے میں اتار رہے تھے۔ چائے کے چند گھونٹ لینے کے بعد راج دیو نے اوپر منہ کر کے پوچھا، جنگل کے بے وقوف، یہ پانی کہاں سے آیا؟ اور یہ تو ایک بے تکی زبان میں کیا چیخا تھا؟ جنگل کے بے وقوف، یہ پانی کہاں سے آیا اور تو ایک بے تکی زبان میں کیا چیخا تھا؟ جواب میں نوجوان کے دانت نکل پڑے اور اس نے کہا، سر، میں بولا تھا پانی آ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ ایسا لگتا ہے کہ دریا
گواندا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں۔ بھاگو، ایسا لگتا ہے کہ دریا کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے، یہ پانی ادھر اچھل رہا ہے اور ادھر آ رہا ہے۔ کیا گواندا اس طرف سے گزرتا ہے؟ جی سر، ادھر سے ہی گزرتا ہے، نوجوان نے جواب دیا اور راج دیو نے گہری گہری سانسیں لی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.